اگر آپ کا بچپن 20ویں صدی کے آخر میں گزرا ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ہمارے پاس کبھی بھی اسمارٹ فونز اور اسٹیریو سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی ہم کچھ بھی کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے پسندیدہ نئے گانے سننے کے لیے زیادہ تر ریڈیو اسٹیشنوں پر انحصار کرتے تھے۔ ریڈیو شو سننا بہت سے لوگوں کی معمول کی عادت تھی۔ جس طرح ہم نے ٹیلی ویژن پر اپنے پسندیدہ شوز کے بارے میں یاد رکھا ہوتا ہے اور وقت آنے پر اپنے پروگرامز دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اس وقت لوگ اپنے ریڈیو پروگرامز کا بھی ایسے ہی انتظار کیا کرتے تھے اور بہت شوق سے سنا بھی کرتے تھے۔ آج ہم ایسے ہی ایک شخص کی زندگی کے کچھ اہم راز آپ کو بتانے والے ہیں جو کہ حقیقت میں آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ دوستو۔ خالد ملک ایک ایسے اداکار آر جے ہیں جن کے والد پاکستان ایئر فورس میں تھے، جنہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگیں بھی لڑیں۔ بعد میں خالد کے والد پاکستان سے شفٹ ہو گئے کیونکہ ان کے والد کو ملائیشیا کی ایئر لائن میں انجینئرنگ کی جاب مل گئی۔ وہاں پر وہ 10 سال 1979 سے 1999 تک رہے اور ایک بار پھر وہ آسٹریلیا شفٹ ہو گئے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت پاکستان سے باہر گزارا۔ آر جے سے اداکار بننا کوئی آسان کارنامہ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ خالد ملک ریڈیو ہوسٹنگ سے پہلے ہی اداکاری کر چکے تھے۔ خالد کا کہنا ہے کہ سڈنی میں وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اور اس وقت انہوں نے کال سینٹر میں کام کیا، ڈور ٹو ڈور سیل کا بھی کام کیا کیونکہ ان کے پاس اپارٹمنٹ کا کرایہ نہیں تھا۔ تب بار بار آڈیشن دینے کے بعد ان کو سڈنی میں سپر میں ریٹرن میں ایکسٹرا کریکٹر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریڈیو پر بھی کام کرنا شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو بہت بار مکان سے بے دخل بھی کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس مکان کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، اور پاکستانی اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو محدود کردار ہی ملتے تھے، اور چونکہ ان کے پاس بس کے کرایہ کے پیسے نہیں ہوتے تھے اس لیے وہ پیدل چل کر اپنی منزل تک پہنچا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان آنے کے بعد بھی مسائل کم نہیں ہوئے کیونکہ ان کو کوئی بھی یہاں نہیں جانتا تھا۔ انڈسٹری میں جس شخص سے سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی وہ ہمایوں سعید تھے۔ جی ہاں، ہمایوں سعید، لیکن ان کے ساتھ بھی صرف ملاقات تک ہی کام بنا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ میں نے MTV ARY میوزک جیسی کمپنیوں میں اپلائی کیا اور متعلقہ افراد سے ملاقات کے لیے 3 گھنٹے تک انتظار بھی کرتا رہا، لیکن لوگ دفتر میں ہونے کے باوجود بھی مجھے دیکھنے یا مجھ سے ملنے کی زحمت گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جس پہلی شخصیت نے مجھے بریک دیا اور مجھ پر دھیان دیا ان کا نام روبینہ اشرف ہے۔ انہوں نے جب خالد ملک کو دیکھا اور ان سے بات کی تو انہوں نے بہت مختصر گفتگو میں اپنا مدعا بیان کیا، اور روبینہ اشرف کی بدولت خالد ملک کو پہلی بار کام ملا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ 2007 میں پاکستان آئے اور ان کے ذہن میں تھا کہ وہ کوشش کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ وقت لگا لیکن ان کو اچھے لوگ ملے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری ناکامی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے والدین کہتے ہیں، ہم وہ نہیں کرتے جو ہم اچھے سے کر سکتے ہیں یا جس کا ہمیں شوق ہوتا ہے۔ جب ہم بار بار فیل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں یہ کر سکتا ہوں یا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک اداکار بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایکٹنگ میں ڈگری بھی حاصل کی جس کا علم صرف والدہ کو ہی تھا۔ خالد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں اپنے خواب اپنے بچوں سے پورے نہیں کرانے چاہیے بلکہ انہیں ان کے ہی خوابوں کو پورا کرنے دینا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مسائل سے نمٹنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجیز کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ خالد ملک کی پہلی شادی 1998 میں آسٹریلیا میں ہوئی جو کہ صرف 3 سال چل سکی، جس میں ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام سمیہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طلاق کے بعد صرف تلخ یادیں ہی رہ گئیں، اب جب کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو صرف سبق ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خالد ملک نے 2007 میں آسٹریلیا میں دوبارہ شادی کر لی۔ ان کی دوسری بیوی کوریوگرافر تھیں۔ وہ دونوں پاکستان آئے اور اپنے کیریئر پر فوکس کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شادی 8 برس تک قائم رہی لیکن دونوں کے درمیان
ان کے کام کے علاوہ کچھ بھی ان کا مشترک نہیں تھا۔ دونوں باہمی فیصلے کے بعد الگ ہو گئے۔ اس کے بعد خالد ملک نے تیسری شادی ماہ رخ عباسی سے کی، جو کہ جویریہ عباسی کی کزن ہیں، جو کہ پہلے سے طلاق یافتہ تھیں۔ ان کی پہلی ملاقاتیں کام کے سلسلے میں ہوئیں، کیونکہ ماہ رخ ان کا انٹرویو لینا چاہتی تھیں۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو جاننے کے بعد دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب ان دونوں کے 3 بچے ہیں اور دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی خالد ملک کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور مزید امتحانات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔